بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 48۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح کا خلاصہ، اصل فقہ اور اصول فقہ کی تعریف۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق تھے اس میں 3 کتابوں کا خطبہ اور اس کی تشریحات مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلے تلویح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پیش کیا تھا، اور اس میں جو مندرجات تھے اور اس میں جو استعارات تھے اور اس میں جو خوبیاں تھی اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر توضیح کا خطبہ شروع کیا تھا اور اس کو بھی آخر تک پہنچایا، اور اس میں جو مباحث تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تیسرے مرحلے میں تنقیح کا جو خطبہ تھا وہ پیش کیا، اور اس میں جو مباحث تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ان تینوں خطبوں کے بعد اب توضیح کتاب شروع ہو گئی ہے۔ توضیح کتاب کے اصول حدیث کے اصول فقہ کے اصل مباحث ابھی شروع نہیں ہوں گے۔ مصنف نے سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا ہے، اور مقدمہ میں انہوں نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے اور اصول فقہ کا موضوع ذکر کیا ہے، اور اس میں اس سے متعلق مباحث ذکر کیے ہیں۔ چونکہ یہ طویل مباحث ہے اور آگے بہت زیادہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے، جب اصل کتاب شروع ہوگی تو اس سے پہلے بہت زیادہ اسباق اس میں ہمارے گزریں گے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ پورے مقدمے کا خلاصہ پہلے آپ حضرات کے سامنے آ جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقدمے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں 2 چیزیں بنیادی طور پر ذکر کی ہے، ایک اصول فقہ کی تعریف ذکر کی اور ایک اصول فقہ کا موضوع ذکر کیا ہے۔ پھر اصول فقہ کی تعریف انہوں نے 2 طریقوں سے ذکر کی ہے، ایک ترکیب مرکب اضافی کے اعتبار سے اور ایک تعریف لقبی کے اعتبار سے۔ چونکہ اصول فقہ کا جو لفظ ہے اس میں 2 الفاظ ہے، ایک اصول ہے اور ایک فقہ ہے، تو ایک تو انہوں نے پہلے اصول کی تعریف کی ہے، پھر فقہ کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے بھی فقہ کی تعریف ہو سکتی ہے اور فقہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور ایک اصول فقہ چونکہ ایک فن کا نام ہے، ایک علم کا نام ہے، تو اس کی تعریف لقبی بھی ہو سکتی ہے، تو بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو آگے جو تعریفات ذکر کریں گے اور اس سے متعلق جو مباحث ہوں گی، اس سے پہلے ہم اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اصل کی تعریف کی ہے۔ اصل کی تعریف انہوں نے 2 کی ہے۔ اصل کی ایک تعریف انہوں نے کی الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پر غیر کی بنیاد ہو۔ تو ایک اصل کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے، اور یہ مصنف نے اپنی طرف سے کی ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر مصنف نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ وہ مصنف کے نزدیک یہ تعریف اصل کی ہونی چاہیے۔ اصل وہ ہے جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، جیسے مثلا ہم بنیاد کو اصل کہتے ہیں کیونکہ دیواروں کی بنیاد اس پر ہوتی ہے، یا دیوار کو اصل کہہ دیتے ہیں کیونکہ چھت کی اس پر بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس طرح فقہ کے لیے جو اصول ہے، دلائل ہے، وہ اس کے لیے اصل ہوتے ہیں، اور کیونکہ فقہی مسائل کی بنیاد اسی دلائل پر ہوتے ہیں۔ اور دوسری تعریف اصل کی انہوں نے محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے۔ یہ تعریف علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے۔ اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کرنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو اصل ہوتا ہے وہ محتاج الیہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم درخت کے لیے بنیادی طور پر اس کی جڑیں اصل ہوتی ہے، اسی طرح یعنی وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جڑیں مضبوط ہو۔ اسی طرح اوپر چھت کے لیے دیوار محتاج الیہ ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فقہ کے لیے اصول وہ اس کے محتاج الیہ ہیں۔ تو بہرحال اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول میں کی ہے، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی جگہ میں اس سے متعلق بحث آ جائے گی۔
اس کے بعد اصل کی تعریف کے بعد پھر مصنف نے فقہ کی تعریف کی ہے. فقہ کی مصنف نے 3 تعریفیں ذکر کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے تعریف کی معرفت النفس ما لها و ما علیہا. یہ تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے. وہ فقہ کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنے لیے جتنے بھی مفید چیزیں ہیں اور جتنے بھی نقصانی چیزیں ہیں اس کو پہچاننا یہ فقہ ہے. یعنی انسان کے لیے جو حلال چیزیں یا حرام چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں یا ناجائز چیزیں ہیں، اس کو پہچاننا یہ فقہ اس کو کہتے ہیں. پھر اس میں عملاً کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ فقہ کو شامل ہو جاتا ہے. اور اگر اعتقاداً معرفت النفس ما لها و ما علیہا اعتقاداً تو یہ علم کلام کی تعریف ہو جائے گی. اس تعریف کی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مفصل تفصیل اس کی تشریح کی ہے، جو اس کتاب کی خصوصیت ہے. انشاءاللہ اپنی جگہ میں اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. دوسری تعریف فقہ کی جو اشاعرہ کی طرف منسوب ہے، شوافع کی طرف منسوب ہے، وہ یہ کرتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. علم ان احکام شرعیہ عملیہ کا فقہ ان احکام شرعیہ عملیہ کے علم کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہو. فقہ کی عام طور پر جو تعریف سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ تعریف مشہور ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف پر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیل نقل کی ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں تفصیل ہم نقل کریں گے. جب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تعریفات پر اعتراضات کیے، معرفت النفس ما لها و ما علیہا، اس پر صراحتاً اعتراض تو نہیں کیا، لیکن جب العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلی کی تعریف کی ہے تو اس پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ اعتراضات معرفت النفس ما لها و ما علیہا پر بھی وارد ہوتے ہیں. اس لیے ان دونوں تعریفوں پر اعتراض کرنے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری بن رہی تھی کہ وہ خود اپنی طرف سے ایک جامع معنی تعریف کرے. تو پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے فقہ کی تیسری تعریف یہ کی ہے العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ فقہ ان احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ہے جن کے بارے میں وحی کا نزول ظاہر ہوا ہو اور جن پر اجماع منعقد ہوا ہو، ادلہ سے ان مسائل کے جاننا اور ساتھ استنباط صحیح کا ملکہ بھی ہو. گویا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے نزدیک فقہ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو ان مسائل کے جاننے کا نام ہے جن پر وحی کا نزول ظاہر ہوا ہو، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہو. اور دوسرے ان مسائل کے جاننے کا نام ہے جن پر اجماع منعقد ہوا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو استنباط صحیح کا ملکہ حاصل ہو. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف اپنی طرف سے ذکر کی ہے. آگے جا کر انشاءاللہ اس سے متعلق بھی تفصیل ہم ذکر کریں گے اور اس سے متعلق بھی بعض اعتراضات ہیں، اس کا جواب خود مصنف نے بھی دیا، اس کو ہم ذکر کریں گے. فقہ کی اور اصل کی اور فقہ کی، یعنی اصل کی 2 تعریفوں کرنے کے بعد اور فقہ کی 3 تعریف کے بعد پھر مصنف نے اصول فقہ کی تعریف لقبی بھی ذکر کی ہے، اور وہ ہے العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق. اصول فقہ ان قواعد کا نام ہے جس کے ذریعے سے فقہ کی طرف آدمی پہنچتا ہے تحقیقی طور پر. تو یہ اصول فقہ کی تعریف لقبی ہے، کیونکہ اصول فقہ میں وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان فقہ اور مسائل علم عملیہ کی طرف پہنچتا ہے تحقیقی طریقے کے ساتھ، یعنی استنباط اور ادلہ سے براہ راست استنباط کر کے انسان اس طرف پہنچتا ہے. اور اصول فقہ کی تعریف لقبی کے بعد مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کا موضوع بھی بیان کیا ہے کہ اصول فقہ کا موضوع الادلۃ والاحکام ہے. ادلہ اور احکام، یعنی اصول فقہ میں ادلہ سے بھی بحث ہوتی ہے اور احکام سے بھی بحث ہوتی ہے. یہ ہم نے جو خلاصہ بیان کیا ہے، بڑے بڑے مباحث کا خلاصہ بیان کیا ہے. مقدمے میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مباحث ہیں، جیسے مثلا حکم کی تعریف بھی مصنف نے ذکر کی ہے چونکہ احکام کا ذکر آیا ہے. اسی طرح شریعہ کا لفظ آیا تو شریعہ کی تعریف بھی بیان کی ہے. اسی طرح پھر اصول فقہ کے موضوع میں مصنف نے بہت زیادہ
تفسیر بیان کی ہے کہ کسی علم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے، اور بعض حضرات نے دو چیزیں بتائی ہے اور بعض حضرات نے ایک چیز ذکر کی ہے۔ ان سب کے بارے میں مصنف نے آگے تفصیل نقل کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا، یہ جو مباحث ہے جو یہاں ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیے، یہ تقریباً اگر ہم جب پڑھاتے ہیں مدرسے میں تو 2-3 مہینے ان مباحث میں گزر جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ان میں سے ایک بات کے بارے میں اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اور پھر اس کی تشریحات ہیں، تو اس میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اور اس دقیق مباحث میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر ان تعریفاتوں کو اگر آپ یاد کر لیں تو آگے جا کے جتنے بھی مباحث ہیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی تعریفات یاد کریں، اور پھر تقریباً آگے جو 2-2.5 مہینے کے اسباق ہوتے ہیں وہ اسی سے متعلق ہوتے ہیں، تو امتحانات میں اس کو حل کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مباحث ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر ہم جو اس کے ذیلی مباحث ہیں، جیسے حکم کی تعریف ہو گئی، پھر شریعت کی تعریف ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ضمن میں تعریفات ذکر کی، انشاءاللہ اس کی بھی ایک فہرست ہم ذکر کریں گے۔ اگر ان تعریفات کو یاد کیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر اصل مباحث کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہو گئی یا تلویح ہو گئی، ان میں ہر چیز کی تعریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہے اور ان کی تعریفات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ آگے جا کر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کریں گے اور تعریف کے ذریعے سے ان چیز کو واضح کریں گے۔